अमीर माविया ने हज़रत ला अमीर दिया माविया गया। ने चलो हजरत भाई मुआविया ने अबू बोला अबू तराब पे वो लानत करो। हदीस खोलो, वो हदीस खोलो, सिक्स उसमें डबल टू हज़रत नाइन अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सिर्फ दिखा दो उस पूरी हदीस के अंदर। वो हदीस खोलो, यहाँ पे लगाओ सामने, उस हदीस के अंदर सिर्फ खो, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह खो, ताला अन्हु हमारे खोलो ना सरदार हदीस खोलो। उस्ताद मोहतरम आ गए। गवर्नर कौन थे? बनु उमैया के गवर्नर कौन थे? आपने बात हज़रत ना अमीर फेरो अब माविया के ऊपर उस्ताद जो जी, बात बतान ना बंधा नो है फेरो। म्यूट उसका लाओ जवाब जी, दो। उस्ताद मोहतरम आ गए, नो म्यूट लाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम वालेकुम अस्सलाम। म्यूट किया, 622 खोलो, सही मुस्लिम की। यार एक मिनट चुप करें, उस्ताद मोहतरम आए हैं, चुप करें। अच्छा, ये कौन है जो बात कर रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? आपका उस्ताद होगा, मेरा उस्ताद तो नहीं है। आ, आपका नाम क्या है मोहतरम? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दोस्तों को आवाज आ रही है मेरी? जी उस्ताद जी आ रही है। जी अस्सलाम उस्ताद वालेकुम मोहतरम। रहमतुल्लाह। ठीक है जी। आपका नाम क्या है जनाब? उसके सिग्नल ही रेड हो रहे हैं, बंदा क्या कर रहे हैं? चलें करें बात, वो तो बंदा ही खामोश हो गया, तो अब बंदा बात किससे करे? हुज़ैफा खान को अब बोलो ना, किधर चले गए हो? रफा हो गया बेचारे का। हेलो, जनाब आपका नाम क्या है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। मेरा नाम हुज़ैफा है, हुज़ैफा खान नाम है। ठीक है, तो किस मौजू पे आप बात कर रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कि हज़रत मुआविया ने हज़रत अली पे लान तान कराई है। 6229 सही मुस्लिम की हदीस है। जी ठीक है, खोलें वो हदीस कौन सी है, जी सुनाएं हमें। खोले ना, आप लोगों के पास भी जी होगी। मैंने खोल लीजिए, ये मेरे पास मौजूद है। खोले पढ़े। आपने पढ़नी है, पेश आपने की है, मैंने तो नहीं की मेरे भाई। पढ़ो ना, आप भी पढ़ो, समझो उसको। तो समझाएं ना आप, हमें तो नहीं पता कौन सी आप हदीस कह रहे हैं। मैंने आपको हदीस नंबर बता दिया, आप कह रहे कौन भाई सा हदीस? आपने सिक्स नंबर बता डबल टू दिया है, नाइन हदीस नंबर है सही मुस्लिम की, 6229। तो 622 मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि अबू तराब पे लानत करो, लान तान करो। 6228 के अंदर जो है ना हजरत वो माविया ने लिखा हुआ है। हुक्म दिया था। 6 6229, 6229, 6229। बात तो सुन लो पहले, बात या तो अपनी कर लो या हमारी। जी भाई सुन रहे, 622 सुन रहा हूँ उस्ताद एट जी। के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे लोग कहते डबल हैं टू कि नाइन है, नाइन है, नाइन है, 6229 है उस्ताद जी। पहले बात तो सुन लो खामोशी से, तुम बीच में बोल पड़ते हो यार, ये कोई तरीका तो नहीं है गुफ्तगू का। मैं ये कह रहा हूं चलो बोलो। कि मुस्लिम शरीफ की 6228 के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौला अली पर लानत डलवाई। फिर 6229 में गलत लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम वो और सही झूठे हैं, हदीस है। वो कज़ाब हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौला अली निकाल के चेक पर। करो, मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, खोलो खोलो। हेलो
चलो जी, अब खुलने लगी है मुस्लिम शरीफ जी। पहले अपनी हदीस तो खोल नहीं सके तो हमारी पेश करदा खोलेंगे, ठीक है? ऐसे को तैसा ही होता है। उस्ताद मोहतरम वो पहले क्या सी बुखारी थी और मुस्लिम ते आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खामोशी से बस देखते रहें बनता के। जी जी। हाँ जी, खोल लीजिए। भाई जी, चलो बंदे ही टुर गए, बंदे ही गायब हो गया जी। चलें जी, गुफ्तगू करें, फिर वो आते हैं तो उनसे करते हैं बात। गुफ्तगू आगे बढ़ाइए, मैं सुन रहा हूँ बैठ के। शाह साहब, मैं ना इस मौके पे ना अक्सर एक बात कहता हूँ, वारिस शाह खोते पल्ले पै गए, अग्गों खिंचने तो पिछों तिकने पै गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੱਲ नहीं नहीं नहीं, ਹੈ ਖੋਤੇ ਹੈ हालांकि ਨਹੀਂ। हालांकि वो हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये है इल्जामी जो आप, या ये समझ ले कि ऐसे को तैसा। यार नहीं नहीं, आने देना। जाएगा आपसे तो ये वो जो है जब ना, ये सुनाएगा ना मुझे, तो फिर ये वाली हदीस जो इसने पेश की है ना, वो भी इसको पढ़नी पड़ेगी। भाई ये पेश काम तुमने की या हमने तो नहीं की। ये काम मुश्किल है, पढ़ने पढ़ना वाला तुम्हारा काम है, हमारा काम तो नहीं है। वो आगे पढ़ेगा से नहीं। कहते हैं जी तुम पढ़ के सुनाओ। कादियानी भी यही करते हैं और ये राफजी भी यही करते हैं। तो इसको कहते हैं ऐसे को तैसा। हवाला जो देगा पाबंद भी वो ही है, उसको पढ़ने का, उसको खोलने का, उसको दिखाने का। समझ आई कि नहीं? ये मुस्लिम शरीफ मेरे सामने खुली है, 6229 थी हदीस। क्यों भाई दोस्तों? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी उस्ताद मोहतरम। 6229 मेरे सामने ये खुली हुई है, ठीक है? और ये नंबर आपको नजर आ रहा होगा 6229। ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत अमीर मुआविया ने वो लानत डलवाई मौला अली के ऊपर। ये हदीस सामने असल मतन है, असल हदीस है। और इसका सफा नंबर नोट कर लें, ये सफा है 1224, यानी पीडीएफ का 1224 है। और मैं पीछे इसका मतबूआ भी दिखा देता हूँ। ये नहीं, ये मतबू है, दारुल फिकर बैरूत, ठीक है? ये मतबू है, मुस्लिम शरीफ है। और सफा कौन सा था भाई? 1200 64 64 किबला शाह साहब आ गया, बंदा आ गया, मरीज आ ये ले, गया। हाँ जी आ जाए जी। ये ले जी, 1264 कहा था, 24 था। ओ नहीं, ये 1224 थी शायद। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ है ना। ये आ गया 622, ये 8 और ये 9, ये आ गई है। हाँ जी, किधर आए हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे।
ये देखिए कौन से लफ्ज हैं इसके अंदर कि जिसका तर्जुमा ये है कि मौला अली ने कहा जी हज़रत अमीर मुआविया पर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाना डालो। आओ ना इधर, इधर आके पढ़ो जरा, मेरे सामने हदीस पढ़ो। क्यों झूठ बोलते हो राफिजियो? ये मिर्जा जूनियर जेलमी के जो फॉलोवर है इस किस्म की हदीसें पेश करते हैं और इसी किस्म की हदीसें मिर्जा जूनियर जेलमी पेश करते हैं बस। और लोगों को कहते हैं ओहो बड़ी हदीस से बातें करता है, बड़ी हदीस से बातें करता है। ये है इन लोगों की हदीसें। चलें बात आगे बढ़ाइए, वो जब आएगा तो फिर बात कर ले। उस्ताद मोहतरम लगता है वो जेलमी की वीडियो देखने गया, फिर आएगा वापस देख। जी, या उसको फोन करेगा, पूछेगा कि ये कितने फसवाच रही सानू लितर पवान वास्ते। जी जी नहीं आ गया अस्सलाम को आ गया। मेरा थोड़ा नेट का मसला था इसलिए। हाँ जी, तेरा हाँ नेट जी, तुम्हारे उस्ताद। ईमान की तरह ही है कमजोर। जी भाई ये राफी। 6229 खोलो, जी ये 6229 ये वाली हदीस है। उर्दू खोलो इसकी, नहीं उर्दू हदीस तो नहीं पढ़ो होती, फिर। हदीस तो अरबी होती है ना ट्रांसलेट पढ़ो इसकी। भाई। ट्रांसलेट को हदीस तो नहीं कहते। बस ना, ट्रांसलेट तो बस ट्रांसलेट बस होती है। यही हो गया ना। आपको ट्रांसलेट खोलो जरा। ओ भाई अरबी हदीस होती है कि उर्दू हदीस होती है? ओ भाई हदीस तो अरबी में ट्रांसलेट होती है खोलो। ना। अबू तुराब पे लानत करो, ये बोला था। अबू हाँ ये तुराब पे देखो लानत पढ़ो, ये करो। सामने खुली हुई है। ये 200 उस्ताद जी बातें ना घुमाओ, 6229 उस्ताद जी बातें ना घुमाओ, ठीक है? बातें ना घुमाओ। 6229 ये सामने नहीं 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 नहीं, बातें ना घुमाओ। 6229 पढ़ो। उर्दू का ट्रांसलेट खोलो ना जरा। नहीं नहीं उर्दू मैं नहीं मांगूंगा। बेटा, मेरा मुस्लिम इल्मी किताबी तो तुम बेटा। लोगो, हम तो नहीं है। नहीं तो नहीं मुस्लिम नहीं, इल्मी किताबी को ट्रांसलेट खोलो तो इसकी। अरबी आनी चाहिए ट्रांसलेट ना। खोलो। अगर आप ट्रांसलेट खोलो, चलो मैं चले मानूंगा अब ये आपको। पढ़ो यहाँ से। अबू तुराब पे लानत। नहीं 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 नहीं, ट्रांसलेट खोलो ना। क्या हो गया? तुम बरेलवी बात घुमाते हो, बरेलवी हो। ट्रांसलेट खोलो, उसमें लिखा हुआ है अबू तुराब पे लानत करो। जवाब दो ना। यहाँ हुज़ैफा तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। ये चलो यही पढ़ दो कम से कम। ये क्या लिखा हुआ है? ये ट्रांसलेट खोलो ना। नहीं बात ना यार घुमाओ अपना ना, नाम तो ट्रांसलेट कम खोलो। से कम पढ़ दे के वो भी नहीं ट्रांसलेट तुम्हें खोलो आता। ना। ये तेरा नाम नजर आ रहा है। ये इसका मतलब क्या ट्रांसलेट होता है? खोलो। ये क्या लिखा हुआ है? ये ट्रांसलेट खोलो, ट्रांसलेट। वही जो तुमने पेश की है, ये तो तुमने अपने नहीं नाम वाली उस्ताद हदीस जी, पेश की है। उस्ताद जी आप बात ना घुमाओ, ट्रांसलेट खोलो ना। क्या हो गया? नहीं ट्रांसलेट को हदीस तो नहीं कहते, वो तो ट्रांसलेट होती है। नहीं 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 या तो नहीं तुमने नहीं फिर ये कहना था कि ट्रांसलेट का नंबर है 6229। तुमने तो उसमें कहा लिखा हदीस है अबू है। तुराब पे लानत करो। तो अबू हदीस जो है तुराब वो पे तो लानत अरबी के करो। अंदर है, वो ट्रांसलेट को तो हदीस नहीं कहते ना। वो तो ट्रांसलेट होती है, वो तर्जुमा होता है। इस्लाम 360 खोलो। हाँ इस्लाम 360 में क्या है? ये वो नंबर बदल जाएगा। नहीं नंबर वही रहेगा, सही मुस्लिम नंबर की ये तो हदीस है, पढ़ो ना, ये 6229। सामने खुली है। हमारे ऊपर यकीन नहीं है। यार उस्ताद जी ट्रांसलेट खोलो ना, ट्रांसलेट खोलो। क्या हो गया है? ये बात क्यों घुमा रही नहीं, इस पे यकीन नहीं है। ये हमने कोई गलत अपनी तरफ से ये कोई छापा बनाया है या अपनी तरफ से कोई प्रिंटिंग प्रेस लगाया है उसमें बनाई है कोई हमने? ये क्या है? ये तुम्हारे सामने चलो खुली हुई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है ये बताओ। ये या का नाबुदू नहीं है इधर। ये देखो ये नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये वो भी वो अरबी ही है है ना, अरबी आपको आती है। अरबी आपको आती है। 6229 जो तुमने अभी अरबी पेश आपको की आती है। है, ये बताओ। वो ही तुम्हारे सामने। अरबी आपको आती है ना? अरबी मुझे नहीं आती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा बताओ चलो। ये हदीस बताओ सामने ना। रहनी है, अरबी खुली रहनी है। अरबी आपको आती है ना? मैं अब चुप होने लगा अरबी हूँ। अभी आती है ना? आज पता चल अरबी आती जाएगा है ना कि आपको? मुस्लिम इल्मी किताबी कितने पानी में होते हैं। अरबी आती है ना? अरबी आती है ना? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा बता दो।
عربی مجھے نہیں آتی، میں ٹرانسلیٹ پڑھتا ہوں. چلو بتاؤ بتاؤ نا کیا ہو گیا مفتی صاحب، قرآن کھولنے لگے ہو؟ بتاؤ نا، قرآن کھول لیا نیچے؟ ایسی بات نہیں ہوتی مفتی صاحب. اگر آپ کو عربی آتی ہے آپ بتاؤ اس کا مطلب. ویسے گیم اوور کہ ہو گئی ہے بھائی. یہاں پر ہمیں بتاؤ گے بھائی شاہ جان، آپ زیب، بتاؤ نا یا کا نام بدو یا کے شاہ زیب نستعین کا بات مطلب کرو بھائی. بتاؤ. جی شادیب استاد کو بات محترم. نہیں کرو نا، یہ تم نہیں لوگ کا یہ استاد دیکھو ہے شادیب. یار دیکھو، اگر تمیز سے بات کرنی ہے بیٹھو، میں نے یہاں پہ آپ سے نا میں بدتمیزی تمیز کی ہے. سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ کو بدتمیزی کی ہے، میں سنو استاد کر رہا سنو، ہوں. آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، میں نے کوئی آپ نے گالی یہ دی کہا ہے؟ ہے. آپ سنو میری بات، آپ نے کہا 6229. اب آپ نے اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ کھولو، یا آپ نے کوئی یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھا ہے. اب ترجمہ آپ کے کھولو سامنے یہ نا، حدیث ترجمہ کھولو. یہ نہیں حدیث نہیں، ہم نے بات آپ کے نہ سامنے پھیرو نا، لگا دی. ترجمہ کھولو نا. اچھا میں کھولوں گا ترجمہ، یہ لیکن بندے ایک بار دیکھ رہے مجھے، ہیں، ترجمہ کھولو. ٹھیک ہے، یہ 17 بندوں کے سامنے میں یہ بات ترجمہ کروں، میں کھولو. ترجمہ کھولوں گا. لیکن آپ ایک بار مجھے یہ حدیث پڑھ کے بس سنا دو، یہ عربی متن پڑھ کے سنا دو، میں حدیث کھولوں گا، میں ترجمہ کھول کے لگاؤں گا. استاد جی تم لوگ بات کو پھیر رہے ہو، ترجمہ کھولو. میں کہہ رہا چلو ہوں میں اس کو آپ بتا صرف رہا ہوں ایک نا، بار تو عربی، ترجمہ بتا صرف دو ایک اس بار کا. یا کا یا نام بدو اقرار یا کرو، کا نستعین کا ترجمہ بتا دو. ایاک نعبد و ایاک یا کا نستعین. ابھی تو وہ تو موضوع ہی الگ ہے نا. یا تو آپ یہاں پہ اقرار نہیں کر لو موضوع جی کیوں، مجھے، عربی آتی ہے نا آپ کو؟ سنو، عربی آتی ہے آپ کو؟ عربی یا تو پڑھنے آتی اقرار ہے، کرو، سمجھے بھی آتی ہے آپ کو؟ اقرار کرو کہ سمجھنے ہمیں بھی آتی حدیث ہے، پڑھنا پڑھنے نہیں بھی آتی. آتی ہے. اقرار کرو ہمیں حدیث پڑھنا نہیں بھائی آتی، جان ہم آپ صرف بات سنی پھیر سنائی کے دیتے ہو، اوپر عمل باتوں کرتے کو ہیں. نہ بھائی پھیرو میرا کرو ایک سوال ترجمہ. لے لیں، یہ بار بار اسلام سفیان صاحب 360 ذرا مہربانی، کوئی نہیں میں بول ان کا رہا. نام لے رہا ہوں. جی جی. سفیان صاحب مہربانی. یا تو اقرار کرو کہ ہمیں حدیث پڑھنا نہیں آتی، ہم صرف نہیں مرزا نہیں جیلمی کو نہیں سن نہیں کے سنی سنائی کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اس کے یار بعد پھر ترجمہ جو ہے، کھول لو، یا پھر اسلام دوسرا، 360 کا ترجمہ کھولو نا. چلو اسلام میں کہہ رہا ہوں 360 میں کا لگاؤں ترجمہ گا، کھول لو. میں اپنی بات سے میں مکر نہیں رہا، لگاؤں میں گا ترجمہ بس. بھی لگاؤں گا. بھائی میں جان ترجمہ بھی بات وہ کو نہ لگاؤں گا. پھیرو، بات کو نہ میں پھیرو. البانی نہیں 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 نہیں، میں جواب البانی نہیں ہے اور نا زبیر آپ علی لوگوں زئی کو، کا جواب نہیں کیا ہے. ہوا ترجمہ لگاؤں گا. نہیں سنو صحیح جواب نا نہیں میری ہے آپ بات، کے پاس، یا میری بات جانتے تو نہیں ہو اس سنو کو؟ نا. نہیں جانتے؟ نہیں جانتا میں. یار تم تو اپنے بابوں سے انکار کر گئے ہو. میں بابو کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں حضرت السلام کو مانتا ہوں اور اس کے حدیث میں عمل کرتا ہوں. اچھا میرا تو کوئی وہ پھر بابا نہیں ہے، انجینئر، غوث پاک کی طرح میرا کوئی پھر بابا نہیں ہے. پھر پھر انجینئر جو ہے وہ کیوں ان کو بابا مانتا ہے؟ حذیفہ جواب تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے حدیث سے بھائی اٹھ کے جواب جو ہے آپ کے یا کا پاس نہیں نعبد ہے، و یا کا حضرت نستعین معاویہ کا نے ترجمہ حضرت علی بتاؤ. پہ لعن ہاں طعن جمیل کرائی بھائی، ہے. 622 جمیل بھائی، ترجمہ کھولو نا، جواب آپ کے پاس نہیں ہے. بڑی یار باتیں کر دیکھو، رہے تھے، سمپل سی میں نے یہی بات بڑی کی ہے، باتیں کر رہے تھے. کوئی سمپل میں سی نے بات لمبی نہیں ہے. چوڑی چلو بات نہیں کی. یا تو آپ یہ حدیث صرف ایک بار عربی متن پڑھ دو، ترجمہ میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے. یا دوسرا آپ یہاں پہ اقرار کرو کہ ہمیں یار نہیں پڑھنا استاد آتی جی، حدیث، ہم استاد صرف جی سنی سنائی کے اوپر عمل بولو کرتے کہ ہیں. یہ لعن دو طعن باتیں. کرائی ہے، مانو مانو نا. یار تمہارا مفتی جو نہیں میں نے کھو آپ رہا، ترجمہ نہیں کھو رہا یار مفتی. اب میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، چلو آپ کو صرف عربی ایک آتی ہے بار نا، عربی آپ متن کو پڑھ عربی دو. آتی ہے؟ آپ کو عربی نہیں آتی جی، ہے؟ یہ بتاؤ عربی آتی ہے؟ مجھے نہیں بس آتی، ہم مجھے بھی عربی علمی نہیں آتی، کتابی، بس ہم مجھے علمی بھی عربی کتابی نہیں نہیں ہے، آتی. نہیں آتی نا، سنی ایاک سنائی کے نعبد اوپر و عمل ایاک کرتے. نستعین، پھر عربی کیوں کھولتے ہو آپ؟ ترجمہ نہیں پڑھتے اس کے؟ یار بتاؤ، میں آپ ترجمہ سے نہیں جو کھولتے؟ سوال کر رہا ہوں، ہم تو علمی، ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا ہم علمی کتابی ہیں، ہم تو جاہل مطلق ہیں، ہم تو نہیں بھائی بس جان، جو وہ تو مرضی کہہ مجھے لو. پتہ ہے، جاہل ہے، اب غوث پاک کے ماننے والے ہو، غوث پاک کو یار مانتے ہو، قبر کے پجاری ہو، میں اب قبروں کے اس موضوع کے پجاری ہو اوپر تم لوگ. بات نہیں ہو رہی، بات جو ہے وہ ہو رہی ہے نہیں حضرت نہیں امیر نہیں نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تم نے بہتان باندھا غوث ہے پاک کذاب، کی دو. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہی رہو. تم نے حدیث پیش کی ہے، ہم نے کھول کے سامنے لگا دیا، تم نے ترجمے کا ذکر نہیں کیا، تم نے حدیث کا نام لیا ہے، تو حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ ہم نے متن لگا دیا سامنے. اب ایک بار عربی میں پڑھ دو، نہیں تو آپ یہ اس بات کا اقرار کرو کہ نہیں آتا ہمیں پڑھنا. بھاگ گیا. یہ سارے مطلب ان کا علمی جو ہے وہ لیول ہے.
दौड़ गए। दौड़ गया। बस यही औकात है ना, ये असल में है राफदी, और निकाब बोड़ा होता है मिर्जा जूनियर जेल में क्या हम स्टूडेंट है, क्योंकि इन्होंने करनी होती है तौहीन सहाबा कराम की, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो की। तो ये फिर निकाब ओढ़ के आते हैं, चूंकि ये अगर आके कहें कि हम राफदी हैं तो फिर तो लोग राफदियों को मलामत करेंगे। तो ये लोग अब इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है दुनिया के सामने कि लोगों को ये कहते हैं जी हम तो मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर, उसके स्टूडेंट हैं, हम तो उसको मानने वाले हैं। तो ये राफसियत के ऊपर यानी तान नहीं आने देते, नहीं तो लोग राफसियत के ऊपर तान करेंगे। और वैसे भी राफसियत के अंदर ये जुज़े लाजम है, इनका ये फर्ज है कि तकिया करना, झूठ बोलना, यानी असल बात को छुपा जाना, कोई और बात करना, ये राफसियत का तुरा इम्तियाज है। जब तक राफजी झूठ नहीं बोलेगा, तकिया नहीं करेगा, तो वो राफजी पक्का हो नहीं सकता। जी बात करिए, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। जी उस्ताद मोहतरम, ये इसने जो हदीस लगाई है, मैं वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जिनकी तहकीम को मानता है ना, अलबानी और जुबैर अली ज़ई किसी, तो उनकी मैं उसी का तर्जुमा में यहाँ पे नहीं लगाता। नहीं नहीं, और नहीं, ऐसे नहीं, शैतान के खुतवात पे तो चलते ही नहीं है, जिधर शैतान चलाए उधर नहीं चलना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार कल ही बता रहा था कि शैतान जिधर चलाए उधर नहीं चलना। शैतान आपको चलाएगा, उसने अपने आप को खतवात के ऊपर चलाना, आपने नहीं चलना। जो लोग ये पेश करते हैं उसको, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये किताब है मेरे सामने, फजीलत व मकाम सय्यिदुना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। ये 3 जिल्दों के ऊपर है, तीनों जिल्दें ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। ये जिल्द दोम और ये जिल्द सोम। पहली जिल्द आधी से ज्यादा हदीसों के ऊपर मुश्तमल है, हजरत अमीर मुआविया के फजाइल के ऊपर जो मुश्तमल हदीस है। समझ आई कि नहीं? और जिस तरीके से ये साबित करते हैं हजरत अमीर मुआविया को, तो ये तो फिर रावी ज़ईफ हो गए ना। चलो जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये रावी ज़ईफ है हजरत अमीर मुआविया, तो फिर हजरत अमीर मुआविया से मरवियात जितनी भी बुखारी की हदीसें हैं, मुस्लिम की हदीसें, वो सारी की सारी ज़ईफ हो गई। जबकि दावा तो तुम लोगों का ये है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर ज़ईफ हदीस ही को नहीं है। कितनी हदीसें हैं कि जिसके मरकजी रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है। रही बात उनके ऊपर कुरान और हदीस के दलाइल, वो मैंने आपको ये किताब बता दी है। इस किताब को नेट के ऊपर भी, ये पीडीएफ के अंदर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलें जी, इस मौजू पे मैं समझता हूँ कि इतनी गुफ्तगू काफ़ी है, ज्यादा तफसीलात में मैं जाने की कोई जरूरत नहीं जी। और कोई है, कोई इल्मी किताबी कोई आओ ना यार, जब भी आओ ना गुफ्तगू के लिए तो हवाले सोलिड किस्म के लेके आया करो, और कम अज कम इतनी ताकत तुम्हारे पास और इस्तात होनी चाहिए कि तुम जो हवाला पेश करो वो खुद पढ़ सको। इतनी एबिलिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए कम अज कम। ये ना हो कि वो तुम्हें फिर फोन करना पड़े एकेडमी के अंदर, मिर्जा जूनियर जेलमी को कहो
کہ وہ پھنس گئے ہیں بھائی ہوں تے مناظرے وچ کی کریے پھر. تو اس نے ادھر فون پر ہی کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب لتر چتر کھا کے نکل آنا، تھوڑی دیر رکو، جب لتروں کی برسات شروع ہو جائے پھر نکل آنا، بس براڈ لیفٹ کر دینا. بھائی اتنے تم ہو اگر تو پھر رکو، مقابلہ کرو یزید کی طرح، سامنے آؤ نا. جی آپ حضرات جو بیٹھے ہیں براڈ کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان. اچھا حضرت، ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال ہے اگر اجازت ہو تو. جی میں ابھی آیا ہوں تو ایک براڈ پہ گیا تھا، تو ادھر بظاہر تو وہ سارے الحمدللہ اپنے ہی تھے، لیکن ایک بھائی ہیں جو کافی مطلب یہاں پر فیمس ہے کہ جی ختم نبوت کا کام شام کرتے ہیں بڑا، تو ان کو بڑی کوئی آپ کے ساتھ مسائل تھے، پرابلم تھی، دبا دب جناب وہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے ایک دو کوشچن ریز کیے ہیں، تو میرے پاس ویڈیوز ہیں جی، میرے پاس ویڈیوز ہیں. تو ایک اپنے بھائی تھے، انہوں نے کافی ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگ علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں پھر آ گیا وہاں سے، میں نے کہا آپ سے ہی ڈائریکٹ پوچھنے زیادہ مناسب ہے. کون سے بھائی ختم نبوت کا کام کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں بتائیں، ہمیں کوئی نہیں علی پتا لندن چلے. کر کے آئی ڈی ہے ان کی، علی لندن کر کے. ہاں تو وہ تو ختم جناب نبوت کا کام کرتے ہیں. ان کو بڑی تکلیف تھی، بظاہر وہ تو نہیں کہتے ہیں جی میں تو وہ چیمپئن ختم ہوں. نبوت سنیں ان تو کا دعویٰ ہے نا جی کہ چیمپئن ہے وہ دعوت اپنا ختم نبوت کے. نہیں، آج میں نے پہلی دفعہ یاسر بھائی آپ سے سن رہا ہوں کہ علی لندن ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. آپ سے ہی سنا ہے میں نے. وہ میں تو نے بھی ابیوزر ہیں، گالیاں اشاریاں بس نکالتے ہیں وہ، بس ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کی پوری ٹیم ہی ابیوزر کی ٹیم ہے. وہ تو اور تو گالیوں کا کام کرتے ہیں، کسی کی بہن، کسی کی دھی بیٹی بہن، بس ان کی تصویریں لگا کے بس یہ گالیاں شالیاں، بس اور کچھ نہیں، اور تو نہیں کوئی. اگر اس وہ چیز تو کا نام آپ نے ختم نبوت کا نام رکھا ہے تو پھر افسوس کی بات. نہیں میں ان کی بات آگے کر رہا ہوں، میرے نظر میں تو نہیں، نہیں، یہ تو واقعی آپ صحیح نے بات ہے. فرمایا ہے نا، متعلم وہ یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ ختم نبوت کا کام کرتی ہیں. یہ تو پھر دیکھیں ختم نبوت کے کام کی حد تک ہوگی. نہیں استغفر اللہ، ایسی مطلب وہ نہیں میرا نہ اگر تو وہ اس میرا چیز کا نام آپ نے ختم نبوت کا کام رکھا ہے تو یاسر بھائی پھر تو افسوس ہے پھر تو. نہیں تو استغفر اللہ العظیم، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ ختم نبوت کا کام کرتی ہیں. جی میں رجوع کرتا ہوں جی اس سے. میں میرا وہ کہنے کا مسئلہ نہیں. اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. آمین. وہ اپنی ان کے اپنے زوم میں جی، وہ مطلب ہے جی کہ ہم چیمپئن کوئی ہیں نہیں، جی. ہمیں نہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی نہیں، جو کرے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری ذات کو ہی لگے تھے نا، کوئی مطلب ہمارے کابرین تو نہیں کچھ کہا نا. نہیں اتنی اللہ کے فضل سے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مطلب مجھے ہی کہہ رہے تھے نا. لیکن شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے نا کہ علماء اہل سنت کی کوئی بات نہیں، وہ جنہوں نے بابا جی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو نہیں چھوڑا، علامہ خادم صاحب رضوی کو نہیں چھوڑا، مولانا الیاس قادری کو نہیں چھوڑا، جناب مفتی منیب الرحمان کو نہیں چھوڑا، اللہ فاضل بریلوی کو نہیں چھوڑا. ہم کیا چیز ہیں؟ کس باغ کی گاجر مولی ہیں؟ وہ بڑوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں؟ کوئی چیز ہے بتائیں. نہیں چلے وہ تو آپ کا اپنا مطلب ہے سلسلہ، لیکن ہمارے لیے تو ظاہر ہے علماء اہل سنت ہی، ہم تو انہیں کی پیروی کریں گے. تو یہ ہے. تو اگلی بات یہ یاسر بھائی کہ ہماری ذاتیں کچھ نہیں ہیں، اتنا بالکل ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ کو نہ کسی اور کو. یہ نہیں کہ صرف مفتی مبشر کے بارے میں ہی بات کی ہے تو
آپ یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ جو بندہ وہ مفتی مبشر شاہ سے کروڑوں درجے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں جب معاف کر رہا تو وہ کیا مفتی مبشر کو معاف کرے؟ مفتی مبشر ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ان بڑوں کے مقابلے میں؟ نہیں حضرت مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی یہ یہ وہ قوم ہے کہ جو نبی کو نہیں چھوڑ رہے، صحابہ کو نہیں معاف کر رہے، یہ وہ مخلوق ہے. تو کیا وہ مطلب وہ چھوٹوں کو آپ کیسے مطلب کر لیں گے کہ بھائی ان کو معاف کر دیں گے؟ نہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی ان باتوں کو جو غیر ہے نا وہ کیش کرتے ہیں وہ اور یہ اتنے بے وقوف ہیں. جو غیر ہے نا، آپ کا اشارہ شاید قادیانیوں کی طرف، وہ تو ہر چیز کوئی کیش کرتی ہے نا. وہ ضروری تو نہیں کہ بھائی وہ کوئی علی لندن یا علی بندن کرے یا کوئی بھی کرے، وہ ہر ایک کوئی کیش کرتے ہیں. ان کی تکلیف کوئی ٹینشن ہی نہیں. میں کہتا ہوں نا اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہمیں، کوئی رتی برابر کوئی ہماری نہ ہی تو صحت پر کوئی فرق ہے، نہ ہی پہلے کوئی پڑھا، نہ ہی انشاءاللہ آئندہ کبھی پڑھنا ہے. یہ تو آپ نے ایک براڑ دیکھی ہے تو میرے بھائی آپ اتنے رنجیدہ ہو رہے ہیں. ہم بڑی بڑی دیکھ چکے، بڑا کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ شے ہی کوئی نہیں. یہ کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. میں تو ابھی ٹک ٹاک کے اوپر آیا تھا، یعنی آئے ہوئے مجھے ایک دن ہوا تھا تو اگلے دن یہ ابیوزنگ شروع ہو گئی تھی. مجھے بتائیے تقریباً کوئی راؤنڈ بورڈ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے ٹک ٹاک کے اوپر. اب مجھے صحیح وقت تو نہیں یاد، راؤنڈ بورڈ کہہ رہا ہوں، تقریباً 2 سال ہو گئے. تو کیا 2 سالوں میں کوئی میری عزت پہ کوئی فرق آیا ہو؟ کیا مطلب کوئی اتنا کچھ کرنے کے باوجود کوئی قوم ہم سے پیچھے ہٹی ہو؟ بلکہ آگے سے زیادہ ہوا ہے کام. اب یہ دیکھیں آجز نے صرف ایک دفعہ کہا، ایک کاشن دیا، ایک کاشن کہ یار یہ ختم نبوت کا لوگو لگا لو. لڑکوں نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں، مبشر نے یہ بات کر دی ہے تو بس لبیک، کوئی سوال نہیں، سب نے لوگو لگا لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب نہ بنے آپ لوگ اور سیدھے سیدھے شاہ صاحب سے آپ ڈائریکٹ بات کریں. تو اسی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ میں تو واقف ہی نہیں تھا نا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں جو ان کے اقوال میں نے سنے ہیں، جو ان کی 1-2 بروڈز پر میں نے گفتگو سنی ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے وہ جو ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے نا وہ ٹوپی پہن کر، تو وہ بڑے کو حضرت جی ہیں ان کے، تو وہ شاطر آدمی ہے اور شرارت جو ہے اس کے منہ سے چہرے سے ٹپکتی ہے. تو بہرحال ایسے لوگ جو اس قابل نہیں ہیں. یہ دوسرے ممبران بھی بھائی یہاں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے شاہ صاحب سے آپ لوگوں کو محبت ہے اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل جو ہے نا
نان اینٹیز ہیں، وہ کوئی شے نہیں ہے کہ ان کے متعلق آپ فکر مند ہوں۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ شاہ صاحب، میں نے صرف سلام عرض کرنا تھا، تو آپ جاری جزاک رکھیں۔ جزاک جزاک۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی میں وہ دکھاوے کے لیے یا ریاکاری، اللہ جانتا ہے، نہیں اللہ جانتا ہے ایسا نہیں ہے۔ عاجز اگر بولتا ہے نا تو اس کا دل پہلے گواہی دیتا ہے، پھر زبان سے نکلتا ہے۔ کم از کم اتنا علم مجھے ضرور ہے کہ میں تو پھر وہ ملحد ہو گیا نا، کہ جس کا اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں، جس کا اللہ کے اوپر یقین نہ ہو وہ پھر ایسی منافقت کرتا ہے کہ زبان کے اوپر کچھ اور دل کچھ اور ہے، وہ ملحد ہو گیا، اس کو اللہ پر یقین ہی کوئی نہیں، اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں سچ مچ کا عاجز آدمی ہوں، سچی مچی دا۔ ہماری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہے کیا ہم؟ بھائی جو چیز دوسرے کہہ رہے ہیں، مخالفین کہہ رہے ہیں، وہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوں میں، سچی بات ہے۔ ہم تو متکلمین ہیں بھائی، مناظر ہیں ہم بات ڈیبیٹ کرو ہمارے ساتھ، ہمیں نہیں، اختلاف کرو جتنا مرضی کرو، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مبشر شاہ کا ایک ایک نقص نکال لو، تحریر کر لو، کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالو، نو ٹینشن، اپنے پورے چینل بھر دو، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم سے تو بات کرو کوئی کسی موضوع کے اوپر، ہاں وہ نکلو میدان میں، ہمت کرو، موضوع بتاؤ، موضوع کیا ہے؟ تیرے پیٹ میں جو درد ہے وہ درد بتا، اس کا علاج ہم کریں گے۔ قبلہ ان میں سے ایک بندہ بھی نا، مطلب کو 5 منٹ تو پیٹ کا درد بتائیے میاں، پیٹ کا درد کیا ہے؟ پیٹ کا درد بتائیے، اس کا علاج تاکہ کیا جائے۔ اور پیٹ کا درد ہے کہ ہمیں یہ اعتراض ہے جی، ہاں وہ اعتراض دیکھیں گے ہم، اگر تو میری ذات کے متعلق اس کا کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے بتا رہے ہیں اور ایک عرصے کا بتا رہے ہیں۔ اگر تو کوئی اعتراض ہے ہماری ذات کے متعلق، اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں اگر کوئی عقیدے کا کوئی اختلاف ہے ہمارے ساتھ تو آؤ، پھر میدان میں آؤ۔ شاہ اور صاحب عاجز کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عاجز کے پیر و مرشید ہے، ان کی باتوں سے مجھے 100% جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، 100% نہیں، 110% یقین ہے، 110%، 100% نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اعلی حضرت کی اختلاف ہم کریں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ اور یہ میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں اپنی ٹک ٹاک کے اوپر ہی کہ میں تصویر کے ویڈیو کے، اعلی حضرت چونکہ اس کے مخالف ہیں، اعلی حضرت حرام کہتے ہیں، عاجز اس کا سخت مخالف ہے، میں شروع دن سے ہی سخت مخالف ہوں، تصویر کے ویڈیو کے سخت مخالف ہوں، آج بھی ہوں۔ اور میں کیوں آیا تھا تصویر کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر، میرے پرانے دوست مجھے جانتے ہیں، وہ ایک وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً ایک عسکری حکمت عملی کے تحت، کیونکہ ہم میدان جنگ میں ہیں ابھی اور جنگی ماحول میں، تو عسکری حکمت عملی اپناتے ہوئے پھر ہمیں وہ آنا پڑا، لیکن وہ بھی کراہت جانتے ہوئے کہ ہے گناہ، جائز نہیں ہے گناہ، کہ یہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں تو یہ جائز ہو گیا، نہیں، ہے گناہ میرے نزدیک، کیونکہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا فتویٰ دیا ہوا۔ ہم تو وہ عاشق اعلی حضرت ہیں،
جی شاہ صاحب اصل میں ان کے اختلاف ان کا جو ہے نا، جو میں نے ان کی بک بک سنی نا آدھا گھنٹہ، تو اختلاف ان کے دو ہیں. ایک اختلاف ان کا یہ ہے کہ وہ اختلاف نہیں، درد ہے. درد یہ ہے ان کا کہ کیونکہ آپ نے یہ آغاز کیا اس کام کا تو وہ اب اس لیول پر آ نہیں سکتے. پیٹ کا پہلا درد یہ ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے شاہ صاحب میری عادت نہیں ہے بلا وجہ کسی کی تعریف کرنے کی. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے ان کے جانا ہے، ان کی گفتگو سن کر. اور دوسرا پیٹ کا درد یہ ہے شاہ صاحب، جو بھی بدعتیوں کے فالوور ہوتے ہیں نا، ان کو اعلیٰ حضرت وارہ نہیں کھاتے. ان کو پیٹ کا درد اعلیٰ حضرت سے یہ ہے، وہ آپ سے نہیں، وہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. کیونکہ دال نہیں نا غلطی ایسے بیروکیوں کی، یعنی کہ یہ چھف منتر وغیرہ جتنے بھی ہیں نا، ان کی دال غلطی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے سامنے. تو پیٹ کا درد یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی فکر سے دور کیا جائے تاکہ پھر ہم جو ہے ہم اعتراض نہ ہو. بس پیٹ کا درد، یہ دو پیٹ کے درد ہیں. ایک حسد ہے کہ ہم جو ہے اب 10 سال بھی کر لینا تو ہم اس لیول پر نہ پہنچ سکتے، نہ گفتگو کر سکتے، نہ ہمارا علم ہے کہ جتنا ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے 10 سال ایک کام کرتا رہا لگاتار، تو جو اس کا ایکسپیرینس ہے اس کے مقابلے میں تو انہیں 20 سال اور لگیں گے. اور دوسرا پیٹ کا درد اعلیٰ حضرت کا ہے. یہ جتنے بھی آتے ہیں نا یہ نام نہاد جو سنی بن کر، ان کو پیٹ کا درد اعلیٰ حضرت کا ہے کہ دال نہیں گلتی. یہ باتیں صحیح بتا رہے. بہرحال چلیں، وہ بھی انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مجاہد ختم نبوت ہوں تو کریں بھائی، کام کریں، ٹھیک ہے کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کیا عرض ہے، کر ہی رہے ہیں نا، اور بھی تو بڑے کر رہے ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے جی میں مجاہد ختم نبوت ہوں، اور مجاہد ختم نبوت ہو کہ مجھے مفتی مبشر سے کوئی اختلاف، ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، کرو، اختلاف بھی کرو لیکن کام بھی کرو. یہ نہ کرو کہ صرف اختلاف ہی کرو. اس کا نام رکھ دو تم کہ میں ختم نبوت کا مجاہد، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. کام کرو. یہ کر لیا کرو کہ اگر 1 مہینہ کام کرنا ہے تم نے تو 29 دن 29 ڈیز تم ختم نبوت کا کام کر لو. 1 دن مختص کر لو جی مفتی مبشر کے اختلاف میں ہم نے کام کرنا. اس کو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر یہ تم کرو کہ 29 دن مفتی مبشر شاہ صاحب کو ذلیل کرنا ہے تو 1 دن چلو ہم ختم نبوت کا کوئی کام کر لیں گے، تو یہ صحیح نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ انصاف نہیں ہے. کام کریں، کام کریں. ضروری نہیں کہ مفتی مبشر کے تم جھنڈے گاڑو، اپنے پلیٹ فارم پہ کام کرو. اس میں کیا عرض ہے، بڑے کر رہے، بڑے کر رہے. ذاتی طور پہ یہ آج پہلی دفعہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، میرے چینل کے اوپر جاتی ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا. میرے سچ مچ کے شگرد، سچی مچی دسلی والے میرے مد مقابل کھڑے ہیں. سچی مچی کے شگرد میرے مد مقابل کھڑے ہیں. نام نہیں میں لوں گا. کبھی ماتھے پر رتی سا بھی ملال نہیں آیا. ہوتا ہے تھوڑا سا ملال یا دکھ یا رنج، نہ بھائی نہ. پھر اگر یہ آ جائے، ملال آ جائے، پھر وہ مبشر شاہ کی پوری زندگی کا یہ جو کام ہے نا وہ اکارت گیا، برباد گیا. کہ یہ تو اپنی نفس کے لیے کر رہا تھا، یہ تو اپنے لیے کر رہا تھا نا، اسی لیے تو ملال آیا. تو ہمیں بندہ بننا چاہیے، بندہ، انسان، بندہ، اللہ کا بندہ. بندگی نہیں ہے ہمارے اندر. بندگی یہ ہے کہ شاکرین میں سے بنو، شاکرین میں سے بنو، صابرین میں سے بنو. یہ عام عمومی طور پہ خواتین وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض کرتی ہیں، اے نہیں مینوں پسند، اے نہیں مینوں پسند، اے نہیں مینوں پسند. کئی مرد بھی کرتے ہوں گے، اے نہیں مینوں پسند، اے نہیں مینوں پسند.
یہ کھانا نہیں مجھے پسند تو یہ فلاں چیز نہیں مجھے پسند تو فلاں چیز نہیں مجھے. یہ فقدان نعمت ہے. سوچا کبھی تم نے کیوں نہیں پسند ہوئی؟ اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کر رہے ہو. اللہ تمہیں وہ نعمت دے رہا ہے، سامنے ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے وہ طعام تو تیرے لیے دیا، وہ نعمتیں تیرے لیے دیں، اے بھی نہیں مینوں پسند، اے بھی نہیں مینوں پسند، اے بھی نہیں مینوں پسند. کیوں نہیں پسند؟ یہ ہے ناشکری، یہ ہے اس کی نعمتوں کی ناشکری. یہ مجھے پسند ہے. جب کوئی انسان کسی کے اندر کسی بھی چیز، کائنات کی کسی چیز کے اندر بھی نقص نکالتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کہیں میں کوئی اللہ کی نعمت کی ناشکری تو نہیں کر رہا. تجھے کیوں نہیں پسند؟ تو وجہ تو بتا. یہاں کوئی نفس کی شرارت تو نہیں آ گئی بیچ میں؟ وہ کہہ رہا نہیں اصل میں نا وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یہ فلاں چیز تم نے نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی تے فلاں نہیں پینی تے فلاں دے کول نہ جائیں تے فلاں دے کول نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا صحیح ہو گیا. وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے، کہا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے کچھ ہیں جو تیرے سینے میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتا ہے انسان. کل اعوذ برب الناس. اللہ پناہ منگنا میں، بچا کے رکھیو مجھے ان شیطان مجسم سے جو سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں سے ہمیں برانگیختہ کرتے ہیں. ہم دیکھو ڈاکٹر کی ماننے، ہم اللہ کی ماننے یار. وہ کیڑے جھنجٹ سانو پھسا چھڑیا یار تساں. ڈاکٹر کہندا ہے ادھر جا، اللہ کہندا ہے ادھر جا. کدھر جائیے بھائی؟ منیے کدی؟ وہ آج بچے نا بچہ میرا ایک وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے ہم، تو ایسے ہی کوئی ایک بات ہوئی تو یہ درس میں نے ان کو اصل میں دیا، یہی درس. وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ چیز پسند نہیں. وہ پھر پورا ہی میں نے لیکچر ہی دے دیا نا ان کو. میں کہا نہ میرا پتر، نہ کدے بھی اللہ کی کسی نعمت کی نہ شکری کبھی بھی. صوفیاء جو ہے نا ہمارے بزرگان دین، وہ تو بیماریوں کو بھی اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہوئے 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 اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. تو سانو چنیا بیماری واسطے، تکلیف واسطے، دکھ واسطے. جے میرا سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے ڈاواں. سٹ دیاں میں کی یہ یار، مالک راضی ہوندا ہے پیا یار. کی ہو گیا یار؟ جے پیٹ میں درد لگ گیا ہے، گوڈوں میں درد پڑ گیا، تیرے گردے خراب ہو گئے، تیرا دل خراب ہو گیا، موریاں ہو گئیاں، سوراخ ہو گئے تیرے دل چ، اور مالک نے تینوں دتی ہے یار. شکر ہی کر لے یار، شکر کر لے تو. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہائے ہائے کیسی تکلیف میں گزرے. رتی برابر نہ شکری آئی، بے صبری آئی. ایسا تکلیف اور رنج کسی کو ملا؟ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، مالک خوش ہو جاتا ہے. اور مالک نو خوش کرو یار. چھڈو کوئی فلاں ذات نو انج ہو رہا جی، فلاں نو انج ہو رہا، فلاں. وہ اپنی ذاتوں کو بیچ میں نکالو یار. یہ ذات جڑی کم خراب کرتی ہے.
ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੋ, ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਮੌਤ। ਰੋਲੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾਓ, ਦਿਖਾਵਾ, ਰਿਆ, ਤਕੱਬੁਰ, ਬੜਾਪਨ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। बहरहाल ये है कि जो आप लोग काम कर रहे हो खत्म नबूवत का बड़ा बहुत आली काम है यार। हजूर की इज्जत, नामूस, सहाबा कराम, औलिया कराम, उलमाए कराम की इज्जतों की हिफाजत आप लोग करते हैं, लेकिन इस काम के अंदर रुकावटें बड़ी चीजें हैं, बड़ी रुकावटें हैं। उन रुकावटों को अब उन पर भी नजर रखनी है, ये ना हो कि वो आपका काम फिर बर्बाद हो जाए। हाय, वो तलबीस इब्लीस में मौलाना जोजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोनी बातें की हैं यार। उन्होंने फरमाते हैं शैतान जो है ना इंसान को उसके मजाज के मुताबिक बहकाता है, उसकी तबीयत के मुवाफिक उसको आके बहकाएगा, अल्लाह से हटा देगा। मुत्तकीन को तकवा और परहेजगारी के जरिए बहकाता है, जो हलाक को उनके जहल के जरिए बहकाता है, उलमा को उनके इल्म के जरिए बहकाता है। उसकी साजिशें बड़ी रकीक हमले होते हैं, बहुत बड़ी, समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। सही हो गया। अच्छा, बात दूर ही निकल गई है, अब मुझे पहली बात भूल गई है, बात चली कहाँ से। वो किबला जो सो कॉल्ड अपने हैं मुखालफत करते हैं, वहां से बात चली थी। हाँ वो कोई नहीं, कुछ छोटी चीज है, कोई नहीं, इग्नोर कर दिया। रब नू राजी कर लो यार, छड्डो केड़े चक्करां च पे, अल्लाह नू राजी कर लो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत भी करो तो अल्लाह के लिए, अगर नफरत भी रखनी है अल्लाह के लिए। चलो करो, गुफ्तगू करो। बोले भाई, कुछ सुनाए फिर साहिबान, चुप हो गए हैं सारे। सुनाओ जमीर भाई तो किसी। जी उस्ताद मोहतरम, ये बड़ी आपने माशाल्लाह हिकमत वाली बात की है कि ये जो काम है ख़त्म नबूवत का, ये कोई आसान राह नहीं है, बड़ी इसमें मुश्किलात और बड़े इसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो ये बात की है ना कि अपनी ज़ात के ऊपर जो अगर कोई आपकी ज़ात के ऊपर कोई अगर कुछ कहता है तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे अकाबरीन जो है वो महफूज उनकी इस गंदी ज़बान से जो है महफूज रहेंगे। वो वक्त जो हमारे अकाबरीन पे उन्होंने लगाना है वो हम पे लगा लें, वो सबसे बेहतर है। यही कहता है उनतीये बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।
یہ رکاوٹیں فائدے مند ہیں یار، یہ کوئی ایسی کوئی یہ فائدے مند چیز ہے، اور مضبوط کرتی ہیں اور حوصلوں کو قوی کرتی ہیں، یہ اچھی چیز ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ میں نا اس کو وہ سمجھتا ہوں بڑے بول، تو بڑا بول بولتے ہوئے نا مجھے حیا اللہ سے آتی ہے، شرم اللہ پاک سے آتی ہے، تو ایک بڑا بول میں بولوں چھوٹا سا، چلو اللہ معاف کر دے مجھے۔ یہ عاجز کو مشہور ان لوگوں نے کیا، مخالفین نے کیا، یقین جان، اور جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا اچھا مفتی مبشر یہ تو اچھے ہیں، یہ فائدے مند ہیں یہ لوگ، یہ کوئی ایک تو نہیں ہے، بڑے ہیں، بڑی لمبی چوڑی لائن لگی ہے، تو اس کا اثر یہی ہوا ہے، مخالفین کو کوئی نہیں جانتا تو عاجز کو سارے جانتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کا ہی نظام ہے، کوئی اب اللہ ہی کر رہا ہے بھائی، تو صحیح ہے۔ وہ سنجی ہے جی، ٹرے ہے کم دنیا دا، اللہ پاک دا نظام ہے، ٹرے رہنا چاہیے۔ ہائے کبھی کبھی نا وہ تھوڑا سا یار یہ نیٹ نوٹ سے، یہ سوشل میڈیا سے توجہ ہٹایا بھی کریں کہ ہر ٹائم اس کے اندر گھسے رہتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، نفس پر متوجہ ہو کہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹوں میں جو کچھ پایا اور جو کھویا اس کا احتساب کیا کریں، توجہ کیا کریں، کیا تنہائی میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیا کریں اللہ پاک سے۔ میں جب گاڑی چلاتا ہوں نا، سب سے زیادہ مجھے جو سمجھ لیں کہ تنہائی وہاں ملتی ہے، ادھر صحیح مجھے مزہ آتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی تو ٹائم نکال لیا کریں، کوئی بیچ میں سے تھوڑا بہت ہونا چاہیے، احتساب کیا کریں۔ قبلہ کیا غلط فرماتے ہیں؟ جی قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نصاب ہو یا کوئی کتب کی فہرست ہو کہ بندہ بالخصوص جو نئے بھائی ہیں وہ اگر مطلب ہے رد قادیانیت، رد شیعت، رد دیوبندیت، نجدیت کے حوالے سے کوئی، یا اپنے ہی مطلب جو اہل سنت کے جو طریقے ہیں ان کے متعلق، عقائد کے متعلق کو سیکھنا چاہیں تو کون کون سی کتب پڑھیں، کون کون سی چیزوں کو اپنے مطالعے میں لائیں؟ کوئی اس پہ مدنی پھول چھاپ ہوا ہے؟ علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، اکو الف تیرے درکار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم و بس کریں او یار، پڑھ پڑھ لکھ لکھ لاویں ਢੇਰ کتاباں چار چفیر، گردے چانن وچ ہنیر، پچھو راہ تے خبر نہ سار، علم و بس کریں اوے یار، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ ہویا، پر پیٹ نیندر پر سویا، جاندی وار نہیں پر رویا، ڈبا وچ آر نہ پار، علم و بس کریں اوے یار، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں،
ਉਲਟੇ ਮਸਲੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਵੇਂ, ਬੇਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਵੇਂ। ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਰੇ ਇਕਰਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਪੜ ਪੜ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀ। ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ ਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰੀ, ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਖੁਆਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਪੜ ਪੜ ਮੁੱਲਾ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਇਲਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਹੋਵੇ ਹਿਰਸ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਿਰਸ ਖੁਆਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਪੜ ਪੜ ਮਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਖਾਵੇਂ। ਦੱਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਵੇਂ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਬਾਹਰ ਸਚਿਆਰ, ਤੇ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਪੜ ਪੜ ਇਲਮ ਨਜੂਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਿੰਦਾਂ ਰਾਸਾਂ ਬੁਰਜ ਸਤਾਰੇ। ਪੜੇ ਅਜ਼ੀਮਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾੜੇ, ਅਬਜਦ ਗਿਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਇਲਮੋਂ ਪਏ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਰ, ਅੱਖੀਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਕੋਰ। ਫੜੇ ਸਾਧ ਤੇ ਛੱਡੇ ਚੋਰ, ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ ਹੋਇਆ ਖੁਆਰ। ਓਏ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਇਲਮੋਂ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਤੇ, ਰਾਹੀ ਅਟਕ ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ। ਮਾਰਿਆ ਹਿਜਰ ਹੋਏ ਦਿਲ ਖਸਤੇ, ਪਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਰ ਭਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਇਲਮੋਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿਲਾਵੇਂ, ਤੁੰਬਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੰਡੀ ਜਾਵੇਂ। ਤੰਬਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੰਡੀ ਜਾਵੇਂ, ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇਂ। ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਂ ਹੋਤਾ ਪਿਆਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਜੁੱਗਾ ਜਾਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸੜਿਆ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਆਖਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਵਹਦਤ ਦਾ ਵੜਿਆ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਲਾਇਆ ਪਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ। वाह वाह, बस आप भी कोई शाह अनायत ढूंढिए, सब कम सेट हो जाएगा। मुर्शिद जरूरी है, एक मुर्शिद जरूरी है जो रुशद हदायत दे, तुम्हें राह दिखाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कूनु मा सादिकीन, ओ इन वलियों के साथ हो जाओ। औलिया अल्लाह बाबे बुजुर्गों के साथ रहना। इल्म बस करेंगे यार, इक्को लफ तेरे दरकार। सही हो गया ना?
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ जी उस्ताद मोहतरम। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ। ਰੱਬ ਰੱਖ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि पीर और मुर्शिद क्या है और क्यों ज़रूरी है, इस वजह से ज़रूरी है। अभी जो उस्ताद मोहतरम ने जो ऐसी हिकमत वाली बातें की, जिनको सुनकर ईमान भी ताज़ा हो जाता है और एक फ़िक्र भी पैदा होती है। अल्लाह सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब की और हमारे उलमा की क्या शान है। इनके इनके सवालों के तो कोई जवाब ही नहीं है ना, इन बेवकूफ़। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।